السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی پوچھتے ہیں کہ روزی کی برکت کے لیے اور غیبی مدد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے، ہمارے مزاج کے مطابق یہ سوال ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم سے ایسے سوال ہی پوچھے جائیں جو ہر لحاظ سے تربیتی ہوں، روحانی ہوں، اصلاحی ہوں۔ تو روزی میں برکت کے لیے اور غیبی مدد کے لیے لوگ عجیب و غریب ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ کوئی روزی کی برکت کے لیے، مال کی کثرت کے لیے بینک سے سود قرض پہ لیتا ہے، اور کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے دکان پہ بیٹھا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز کے لیے چلا گیا تو میری روزی جو ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ باہر صورت یعنی اہل اسلام نے بھی غیر مسلموں جیسے سارے طور طریقے اختیار کر لیے ہیں کاروباری زندگی میں اور روزی روٹی اکٹھی کرنے میں۔ تو ہمیں جو دین کی روشنی میں بات سمجھ آئی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی فرائض کی پابندی کیا کریں اگر آپ کو برکت چاہیے۔ فرائض کی پابندی یہ بنیاد ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی نہیں کرتا، اس کو روزی کی برکت نصیب نہیں ہوتی، اس کو غیبی مدد میسر نہیں آتی۔ تو 3 کام آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت رکھے گا، آپ کی روزی میں برکت رکھے گا، غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، اپنے نصیب پہ خوش ہو جائیں، گلے چھوڑ دیں، شکوے چھوڑ دیں۔ جو جاب ہے، جو محنت مزدوری ہے، دل سے اس پہ خوش ہو جائیں۔ الحمدللہ، یہ رسول رحمت علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دے کر آزماتا ہے۔ اگر بندہ دل سے خوش ہو جائے، اللہ اس کے لیے برکت کر دیتے ہیں۔ تو اگر انسان ہمہ وقت اپنی جاب کے شکوے کرتا رہے، کاروبار کے گلے شکوے کرتا رہے، تو ایسے بندے کو روزی کی برکت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات وہ قناعت ہے اور اپنے نصیب پہ خوش ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے والدین پہ خرچ کیا کریں، اپنے اکابر پہ خرچ کیا کریں۔ یہ صدقے کی سب سے بہترین قسم ہے کہ اپنی والدہ کی ضرورت کو پورا کریں، اپنے والد کی ضرورت کو پورا کریں، اپنے چچا کی ضرورت کو پورا کریں، اپنے ماموں کی ضرورت کو پورا کریں، اپنی خالہ کی ضرورت کو پورا کریں۔ اگر ممکن ہو ان کو قرض دے دیا کریں، ممکن ہو ان کے لیے سفارش کر دیا کریں، موقع بنے ان پہ خرچ کیا کریں۔ ایک تو اللہ کے نصیب پہ خوش ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بڑوں پہ خرچ کرنا سیکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس وظیفے کو پلے باندھ لیں۔ چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، ڈرائیونگ کرتے، دکان پہ بیٹھے، بستر پہ لیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو کثرت اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ جو انسان اپنے مقدر کا گلہ نہیں کرتا، جس حالت میں ہے دل سے خوش ہو جاتا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے بڑوں پہ خرچ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اور زبان پہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کی مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ بڑی برکت اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، برکت لفظوں میں بیان ہونے والا خزانہ نہیں ہے۔ برکت محسوس ہوتی ہے بندے کو۔ برکت یہ اس زندگی کی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزی کی برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرمائے۔ حرام کے دھندوں سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ سود خور، رشوت خور، چندہ خور اور غلط طریقوں سے کمانے والے، جوڑنے والے کل بھی برباد تھے، ان قریب وہ برباد ہونے والے ہیں۔ ان کو دیکھ کر حرام کے دھندوں کی طرف نہ جائیں، اللہ کی طرف آئیں، اور جو 3 باتیں میں نے بتائی ہیں ان کو پلے باندھ لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔